امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یابان چیچک لیری۔ یابان چیچک لیری ایلا اور کلچ کی کہانی بیان کرتی ہے، جو اپنے آبائی شہر کے بااثر خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یونیورسٹی کے بعد ایلا استنبول میں ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے، جبکہ کلچ شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ جب ایلا کے والد کی مشتبہ موت ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنے بھابھی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے۔ کلچ خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ تنازع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کلچ لیلا کے والد کی زمین پر ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 9، کورکما بے یانین دئیم۔ کورکما میں یانین دئیم انجی کے بارے میں ہے، جو اس کے خاندان کا فخر ہے، جس نے ایک نامور نجی اسکول میں مکمل اسکالرشپ حاصل کی ہے، جہاں اس کی والدہ ایک چوکیدار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے خاندان کے خواب انجی تیزی سے ہائی اسکول مکمل کرنے اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے پر منحصر ہے۔ ایک غریب گھر میں اپنے صفائی ورکر والد، سخت لیکن دیکھ بھال کرنے والی ماں، خوب دیکھنے والے بھائی اور نوجوان بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے انجی کی زندگی ایک مستحکم راستے پر چل رہی ہے۔ لیکن چیزیں اس وقت بدل جاتی ہیں جب وہ غیر متوقع طور پر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ چیزیں وہاں سے نیچے کی طرف جاتی ہیں کیونکہ کامل طالب علم ایک آؤٹ کاسٹ ہو جاتی ہے اور اس کی پریگنینسی اسکول کو بدنام کر دیتی ہے۔ انجی اپنی صورتحال پر شرمندگی اور ندامت سے دو چار ہے، یہ جان کر کہ یہ نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دے گی بلکہ اس کے خاندان اور کمیونٹی پر بھی اثر پڑے گا جو اس سے بہت زیادہ امیدیں رکھتے تھے۔ نمبر 8، یان اوڈا۔ سیوگی ارسوئے ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے، اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت اللہ بے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے۔ سیوگی اور فکرت دونوں کی ماضی میں ناخوشگوار شادیاں رہی ہیں۔ وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے بہت مختلف خاندان اکٹھے ہوں گے۔ ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، جس سے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شیلیلے کی زندگی بدل جائے گی، جو مجبور ہیں ملحقہ کمروں میں رہنے کے لیے۔ نمبر 7، کاراچ دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری طرف جلال آغا کی اہلیہ آسیہ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان میں بڑا ہو جاتا ہے جو سب کا پیارا اور احترام کرتا ہے۔ یہ اپنے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ دیر اثنا سلطان شہر میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے، عثمان آغا کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بدلہ لینا چاہتی ہے۔ قسمت مداخلت کرتی ہے اور عمر اور سلطان ایک ہی دن پیدا ہونے کے کئی سال بعد ایک ساتھ آتے ہیں۔ نمبر 6، گیلن۔ گیلن مکمل طور پر مختلف جہانوں کے دو لوگوں کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہانجر جو ایک طرف اپنے پیاروں کے لیے اپنے خوابوں کو ترک کر دیتی ہے اور دوسری طرف جہان جس کی آنکھوں میں آگ ہے۔ ہانجر جسے اپنی تیز نگاہوں سے اپنا نام ملتا ہے کو ایک ایسی پیشکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، کل مسالی۔ اوزکی جو ایک غریب اور عاجزانہ پس منظر سے آتی ہے، 6 سال سے ایک ریسٹورنٹ میں شیف کے طور پر کام کر رہی ہے۔
وہ ترکی کے سب سے امیر اور سب سے زیادہ قائم خاندانوں میں سے ایک گریالی خاندان کے وارث ایرات گریالی سے ملتی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اوزگی حویلی میں داخل ہوتی ہے جہاں ایرات کا خاندان دلہن کے طور پر اسے قبول کرتا ہے، وہ اچانک محبت کی کہانی کے بجائے سازشوں کی دنیا میں غرق ہو جاتی ہے۔ اس کے شوہر کے ماضی کے غصے کے پھٹنے، اوزگی کی بہن بھیجے کی دولت کے عزائم اور ایرات کی مشکوک طور پر فوت ہونے والی بیوی جالے کا دیرپا سایہ اوزگی کے مشکل سفر کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، انجی تانے لیری۔ اعظم، جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے۔ تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی غلطی سے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بنتی ہے اور اعظم اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اعظم، جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگہداشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، یارین یوکمشکیبی۔ مقبول اور کامیاب اداکارہ منولیا کی تجربہ کار صحافی ہاکان سے انٹرویو کے لیے ملاقات ان دونوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ مختصر وقت میں وہ ایک ساتھ گزارتے ہیں، وہ راز بتاتے ہیں جو انہوں نے کبھی کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ ان کے ماضی کے تعلقات اور ان تعلقات میں ناکامیاں، جیسے جیسے منولیا اور ہاکان محبت، نفرت، رشتوں، سیکس، حسد اور زمانے کی روح پر گفتگو کرتے ہوئے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، وہ ایماندارانہ اور کھلی بات چیت قائم کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔